الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اپنی ضروریات کو ضرور پورا کریں، کاروبار، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے یہ سارے کام کرتے ہوئے اندرونی طور پر مجھ سے جڑے رہیں۔ بس اتنی سی اللہ کی، اتنا سا مطالبہ ہے اللہ پاک کا، اندرونی طور پر ہم اللہ کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں وقوف قلبی، وقوف قلبی یعنی دل اللہ سے آگاہ رہے، دل اللہ پاک کی طرف متوجہ رہے، دل کو اللہ پاک کی ذات کا احساس رہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے بارے میں تصور یہ ہے کہ کوئی درویش تھے، کوئی دنیا کا ہوش نہیں تھا ان کو، اور بس وہ ایک ہی ان کو دھن تھی۔ ایسے نہیں، حضرات صحابہ میں تاجر بھی ہیں، دکاندار بھی ہیں، صحابہ میں زمیندار بھی ہیں، اور کسان بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، لوہار بھی ہیں، درزی بھی ہیں، اور بڑھئی بھی ہیں۔ بڑھئی جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ سندھی میں واڈھا کہتے ہیں اس کو۔ صحابہ کرام میں یہ سارے دنیاوی شعبے تھے۔ کمال ان کا یہ تھا کہ وہ ان سارے کاموں میں لگ کر اللہ سے کٹرے نہیں، دل اللہ سے ان کا جڑا رہا۔ اور یہ ہمارا اچھا گمان نہیں ہے ان کے بارے میں، ہماری طرف سے نہیں ہے، اللہ نے اس کی گواہی دی ہے، قرآن میں اس کی گواہی دی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اے میرے نبی، تیرے صحابہ کیا عجب مرد ہیں کہ یہ بیچ بھی رہے ہیں، خرید بھی رہے ہیں، کام کاج بھی کر رہے ہیں، مزدوری محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کا دل میری ذات سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ نے اس کی گواہی دی۔ یہ ہماری طرف سے اچھا گمان نہیں ہے کہ صحابہ ایسے ہی ہوں گے، نہیں، ایسے تھے، اور اللہ نے بتایا ہے کہ ایسے تھے وہ۔ بس یہ ہمیں کرنا ہے۔ کاروبار نہیں چھڑائے جا رہے، مزدوریاں نہیں چھڑوائی جا رہی، ملازمتیں نہیں چھڑوائی جا رہی، صرف اتنی سی محنت ہے کہ ہم سارے کاموں میں لگیں لیکن دل مالک سے جڑا رہے، اتنی سی بات ہے۔ یہ سارے تصوف کا خلاصہ ہے۔ ان خانقاہوں کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دل اللہ سے جڑ جائے، دل اللہ سے مل جائے، دل کو اللہ کا وصل حاصل ہو جائے، ایسی اللہ کی یاد حاصل ہو جائے کہ پھر اللہ پاک حبیب لیس یعدلہ حبیب وما لسواہ فی قلبی نصیب، حبیب غاب عن عینی و جسمی وعن قلبی حبیبی لا یغیب۔ شاعر کہتا ہے میرا محبوب میری نگاہوں سے بے شک دور ہے لیکن میرے دل سے اوجھل نہیں ہے، دل میں تو وہی بستا ہے۔ اچھا، یہ جو کیفیت ہے نا، یہ کیفیت مسلسل مشق سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کو موضوع بنا کر اس کی محنت اور کوشش، اس کی مشق کرنے سے یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ اس میں معین، جن چیزوں سے اس میں تعاون پیدا ہوتا ہے، جن چیزوں سے اس میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز نگاہ کو جھکا کے رکھنا، اور دوسرا اکثر خاموش رہنا، اور تیسرا پیٹ کو ہلکا رکھنا۔ اتنا نہ کھانا کہ پیٹ فل ہو، اس لیے کہ جب معدہ بھر جاتا ہے تو پھر دل غافل ہو جاتا ہے۔ معدہ بھر جائے گا،
دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جائے گا. معدہ خالی ہوگا, دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے گا. ان تین چیزوں کو اختیار کرنے سے اس کیفیت کے حاصل ہونے میں آسانیاں ملتی ہیں, آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. نظر جھکی رہے, زبان خاموش رہے اور معدہ ہلکا رہے, تو اس سے پھر اس مشق میں, اس کیفیت کو پیدا کرنے میں آسانی ہوتی ہے. حضرات صحابہ کرام کو یہ تینوں باتیں حاصل تھیں. کھانا تو ملتا ہی نہیں تھا, فاقہ فاقہ, فاقے پر فاقہ, فاقے پر فاقہ. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے بولنے کی عادت ویسے ہی کم ہو گئی تھی. نگاہیں تو جھکی رہتی تھیں آپ علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے. آپ حضرات صحابہ کرام کی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ جب پیشاب کرنے جاتے, حاجت تقاضے کے لیے جاتے, قضائے حاجت کے لیے جاتے, تو قضائے حاجت کیے بغیر واپس آ جاتے. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے میں کیسے کپڑے اتاروں. اللہ دیکھ رہا ہے. آخر کپڑے اتارنے پڑتے ہیں نا پیشاب کے لیے, تو اس کے بغیر کیسے پیشاب ہوگا؟ قضائے حاجت اس کے بغیر کیسے ہوگی؟ قضائے حاجت کے لیے جاتے, پھر واپس آ جاتے, پھر جاتے, پھر واپس آ جاتے. آخر جب بے قرار ہو جاتے, ناقابل برداشت کیفیت ہو جاتی تھی, تو پتہ کیا کرتے تھے؟ پھر تہبند ہٹا دیتے تھے. لیکن اللہ دیکھ رہے نا, اللہ کی شرمگاہ پہ نظر نہ پڑے, تو اپنے دل کے اطمینان کے لیے یعنی اپنی شرمگاہ کو چھپا کے بیٹھتے تھے. یوں, چونکہ تصور تو یہ ہے نا کہ اللہ اوپر ہے. تصور تو یہ ہے نا, اللہ تو ہر جگہ ہے, لیکن تصور یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے. تو اپنے سینے کو یوں موڑ کے بیٹھتے تھے, تو اپنے آپ کو بہت تکلیف میں ڈالتے تھے. اتنا تکلیف میں ڈالا, اللہ کو اتنا رحم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ. ارے دیکھو تو صحیح, ہے سینے موڑ موڑ کے بیٹھتے ہیں تاکہ مجھ سے چھپ جائیں. ان کو بتاؤ, جب تم کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہو میں تو پھر بھی تمہیں دیکھتا ہوں, تو مجھ سے کیسے چھپو گے؟ لہٰذا ریلیکس ہو کے پیشاب کیا کرو. آپ صحابہ کے وقوف قلبی کا اندازہ لگائیں. اس کی ہمیں دوستو مشق کرنی ہے. پیشاب کرتے ہوئے بھی, کھانا کھاتے ہوئے بھی, وضو کرتے ہوئے بھی, لیٹے ہوئے بھی, بیٹھے ہوئے بھی, ہمیں اس کی مشق کرنی ہے کہ دل کا کنیکشن اللہ سے. حضرات صحابہ ہنستے بھی تھے, حضرات صحابہ ہنستے بھی تھے, لیکن ہنستے ہوئے بھی ان کا دل اللہ سے جڑا ہوتا تھا, ان کا تار جڑا ہوتا تھا. حدیث میں آتا ہے, ایک صحابی کہتے ہیں, حضرات صحابہ کرام, ہمارے صحابہ ایسے تھے جب وہ ہنس رہے ہوتے تھے اس وقت بھی ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں جیسا ہوتا تھا. اچھا, یہ کیفیت جس کی پیدا ہو جائے, کیا خیال ہے کبھی وہ گناہ کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو سارے گناہوں کی جو وجہ ہے نا, وہ غفلت ہے, دل کی غفلت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اے میرے نبی, غافلوں میں سے نہ ہونا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح سے نہ ہونا جو اللہ کو بھول گئے. ان لوگوں کی طرح سے نہ ہونا جو اللہ کو نہیں بھولنا, اللہ یاد رہے. آپ کو ایک آدمی نے دعوت دی ہے, افطار پارٹی کی ہے, آپ کی دعوت دی ہے آپ کو. ایک ہفتہ پہلے آپ سے کہا کہ بھئی 8ویں روزے کو نا آپ نے افطاری میرے پاس کرنی ہے, میں انتظام کروں گا, آپ نے آنا ہے. آپ نے کہا بالکل آؤں گا. 8ویں روزے کی صبح کو اس نے آپ سے پوچھا, بھائی جان یاد ہے؟ آپ نے کہا ہاں بالکل یاد ہے. سحری میں ہی میں نے گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ میں نے افطاری کہیں اور کرنی ہے.
میں نے صبح ہی گھر والوں کو کہہ دیا تھا، یہ ہے یاد رہنا۔ استحضار ہے کہ آج میری افطار کہیں اور ہے، فلاں جگہ ہے۔ ہر وقت ہمیں اللہ پاک کی ذات کا استحضار رہے، ہر وقت اللہ پاک کا دھیان رہے، ہر وقت اللہ پاک کی یاد رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے اللہ بڑے نہیں ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا انعام بندے کو یہ ملتا ہے کہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا مع عبدی اذا ذکرنی، میرا بندہ جب تک مجھے یاد رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام جا رہے ہیں فرعون کو دعوت دینے کے لیے۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ اپنے کاروبار کے حوالے سے نہیں جا رہے، کاروبار کے لیے نہیں جا رہے، دعوت دینے جا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اے موسیٰ، اے ہارون، میری یاد میں غفلت نہ برتنا، مجھے یاد رکھنا، یعنی دل کا کنیکشن میرے ساتھ جوڑے رکھنا۔ غافل ہو جاؤ گے تو پھر وہ شریر آدمی ہے، نقصان پہنچائے گا۔ ہر وقت دل اللہ کی یاد سے آباد رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسی یاد دے رکھی ہے، اپنے بارے میں کہتے ہیں، وہ نام نہیں لیا اپنا، لیکن پتہ چلتا ہے نا کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اشارے سے پتہ چلتا ہے نا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو اپنی ایسی یاد دے رکھی ہے، اگر ان کی عمر اللہ 1000 سال کر دے، 1000 سال کر دے، اور پورا 1000 سال وہ اس بات پر زور لگائیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کا دل اللہ سے غافل ہو جائے، تو وہ 1000 سال زور لگاتے رہیں لیکن دل ان کا اللہ سے غافل نہیں ہوگا۔ اللہ نے ان کو ایسی اپنی یاد دے رکھی ہے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ مرد جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، وہ عورتیں جو اللہ کو بہت یاد کرتی ہیں، اللہ نے ان کے لیے بڑی جنتیں بنائی ہیں۔ تو اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ ہر وقت اپنے دل کا کنیکشن اللہ سے جوڑے رکھیں، اپنے دل کا تار اللہ سے ملائے رکھیں۔ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، اس کو تھوڑا سمجھیں کہ اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے۔ مدرسے میں پڑھ رہا ہے اور 1.5-2 مہینے ہو گئے اس کو گھر گئے ہوئے۔ اب وہ رات کو سونے لگا بستر پر، تو بستر پہ بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ استاد صاحب پاس سے گزرے، چیک کر رہے تھے کہ لڑکے سو گئے کہ نہیں سو گئے، جاگ تو نہیں رہا کوئی۔ دیکھا کہ یہ بستر پہ بیٹھا رو رہا ہے، یرحمک اللہ، بستر پہ بیٹھا رو رہا ہے۔ تو استاد صاحب نے کہا بیٹا کیا ہوا آپ کو، کسی نے مارا ہے کیا، ڈانٹا ہے کسی نے، مارا ہے کسی نے، درد ہے، بیمار ہو، تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ بتا نہیں رہا۔ جب زیادہ زور دیا تو کہا امی یاد آ رہی ہے۔ کون یاد آ رہا ہے؟ امی۔ یہ ذکر ہے، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ اللہ کی یاد آتی رہے ہر وقت۔ کون یاد آئے؟ ہر وقت اللہ یاد رہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے مجھے آپ کو آنکھیں دی ہیں، اللہ وہ ہے جس نے مجھے آپ کو زبان دی ہے، اللہ وہ ہے جس نے مجھے آپ کو کان دیے ہیں۔ دنیا میں بہرے نہیں رہتے ہیں، دنیا میں بہرے کہ نہیں؟ دنیا میں گونگے بھی تو ہیں نا، دنیا میں اندھے بھی تو ہیں نا۔ ہمارے ایک دوست ہیں آصف، اللہ کی شان دیکھیے، بڑی آزمائش آئی بیچارے پہ، اللہ نے اس کو بیٹی دی، بیٹی دی اللہ نے اس کو۔ مجھے اس نے بتایا کہ اللہ نے بیٹی دی ہے لیکن اس کی آنکھیں ہیں ہی نہیں، نابینا نہیں ہے، نابینا نہیں ہے، آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ یہ جیسے ماتھا ہے نا، پیشانی ہے، اس طرح یہ سارا ایسے ہی ہے، آنکھوں کی جگہ ہی نہیں ہے۔
بیٹی دی اللہ نے. میں نے کہا بھی صبر کرو، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کیا کر سکتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد 2-3 سال کے بعد پھر اس کا فون آیا کہ اللہ نے بیٹی دی ہے، وہ بھی بالکل ایسی ہے، ایک اور بیٹی، اور اس بیٹی کی بھی آنکھوں کی جگہ ہی نہیں ہے. اب آپ سنیں اللہ کیا کہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تمہارے لیے آنکھیں نہیں بنائی؟ جس نے اس بچی کو دیکھا ہو نا وہ اس آیت کا مفہوم زیادہ سمجھ سکتا ہے. اس سے پہلے کیا ہے حافظ صاحب؟ الم نجعل لہ عینین سے پہلے کیا ہے؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں ہونٹ نہیں دیے؟ کیا میں نے تمہیں کتنا کرم ہے اس مالک کا. وہ ہے اللہ جس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، پیشاب کرنے کے لیے پیشاب کی جگہ دی ہے، پاخانہ کرنے کے لیے پاخانے کی جگہ دی ہے. ایک ساتھی نے عجیب لوگ فون کرتے ہیں، عجیب دکھڑے سناتے ہیں، پھر نیند ہی نہیں آتی سن کے. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچی دی ہے لیکن اس کو پاخانے کی جگہ ہی نہیں ہے، پاخانے کی جگہ ہے ہی نہیں. میں نے کہا پھر کیسے ہوگا ابھی یہ؟ تو کہا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہم آپریشن کریں گے. ابھی فی الحال تو ڈاکٹروں نے اس کو لگایا ہے پائپ، پھر اس کے بعد ڈاکٹر آپریشن کر کے جگہ بنائیں گے، پاخانے کی جگہ بنائیں گے. یہ سچی باتیں سنا رہا ہوں. پاخانے کی جگہ ہی نہیں. ہمارے ایک عزیز نے فون کیا کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے لیکن اس کے پھیپھڑے نہیں ہیں. بیٹی دی ہے لیکن پھیپھڑے ہیں، لیکن بہت چھوٹے ہیں، جیسے ہیں ہی نہیں. ایک نے بتایا کہ گردے نہیں ہیں. وہ اللہ جس نے مجھے آپ کو پھیپھڑے دیے، جس نے مجھے آپ کو گردے دیے، جس نے مجھے آپ کو جگر دیا، جس نے مجھے آپ کو تلی دی، جس نے مجھے آپ کو آنکھیں دی، جس نے مجھے آپ کو پلکیں دی، جس نے مجھے آپ کو پپوٹے دیے. یہ پپوٹے جو ہے نا، یہ پپوٹے کیسے کہتے ہیں؟ یہ جو آنکھوں کے اوپر ہے نا کھال، اس کو پپوٹے کہتے ہیں. اب دیکھیں آپ کو آنکھیں کھولنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ کوئی بٹن دبانا ہے؟ نہیں. کیا کرنا ہے؟ صرف سوچنا ہے. کوئی زور لگانا ہے؟ جیسے موٹر سائیکل کو اسٹارٹ کرنے کے لیے کک لگاتے ہیں، تو آنکھوں کو کھولنے کے لیے کک لگانی ہے؟ صرف ارادہ کرنا ہے. پنجاب میں ایک آدمی، یہ جو ہے نا، یہ جو پپوٹے ہیں، یہ اس کے اندر اللہ نے اسپرنگ لگا دی ہیں. اسپرنگ، اسی وجہ سے یہ آنکھیں جھپکتی رہتی ہیں، یوں جھپکتی رہتی ہیں. آپ بالکل یوں کھلی نہیں رکھ سکتے. اسپرنگ لگے ہوئے نا تو ان پہ کھچاؤ آتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے لیے یوں ہو جاتی ہیں. ایک تو اسپرنگ کی وجہ سے اس کا بند ہونا ضروری ہے. دوسرا، چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو گرد و غبار بھی آنکھوں کو لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پپوٹوں کو وائپر بنا دیا ہے. آپ جب یوں کرتے ہیں نا، یوں کرتے ہیں تو جتنا کچرا آنکھ کے تارے پہ آیا ہوا ہوتا ہے، پپوٹا ان سب کو صاف کر کے اوپر لے جاتا ہے. پنجاب میں ایک آدمی کے جو پپوٹے ہیں نا، ان کے اسپرنگ خراب ہو گئے. بہت زور لگایا، بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، ادھر ادھر بہت بھاگے، بڑے پیسے لگائے، لیکن یہ اسپرنگ ٹھیک نہیں ہوئے. اب زندگی بھر کا کیا معمول ہے؟ دیکھیں مجھے، زندگی بھر کا معمول یہ کہ وہ یوں ہوتے ہیں. دیکھیں مجھے، یہ وہ یوں ہوتے ہیں، آنکھیں بند ہیں. اب اگر دیکھنا ہے نا تو وہ یوں کرتے ہیں، یوں چھوڑتے ہیں تو پھر آنکھ بند ہو جاتی ہے.
میرے آپ کی آنکھوں کے پپوٹے اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت رکھیں، جب چاہتے ہیں کھل جاتی ہیں، جب چاہتے ہیں بند ہو جاتی ہیں۔ اللہ کتنا مہربان ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ پاک کو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو مجھے بھول جاتا ہے اللہ کہتے ہیں میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کے اٹھاؤں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا یا اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، آپ نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ فرمائیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو ہمیں دنیا میں بھول گیا تھا نا، آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا۔ تو یہ بات ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ یاد رہے۔ یہ جو ہم کبھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں نا، یہ اس وقت ہوتے ہیں جب اللہ یاد نہیں ہوتا۔ ہمارے حاج صاحب فرمانے لگے یہ جو مولوی جمشید ہے نا، یہ جب غصے ہوتا ہے نا، میں سمجھ جاتا ہوں کہ ابھی اس کو اللہ یاد نہیں ہے۔ اب یہ ان کا مولانا جمشید صاحب کے بارے میں یہ کہنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی مولانا جمشید صاحب ایسے تھے، وہ ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ حاج صاحب فرماتے تھے مولوی جمشید تو وہ ہے جس کا بال بال اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ بھی حاج صاحب فرماتے تھے۔ اس کی ہمیں مشق کرنی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ہتھ کار ول دل یار ول۔ عجبت لمن یقول ذکرت ربی فہل انسا فاذکر ما نسیت، عجیب بات کہی ہے شاعر نے۔ عجبت لمن یقول ذکرت ربی، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں میں نے آج اللہ کو یاد کیا۔ ارے اللہ کے بندے، کوئی اللہ بھولنے کی چیز ہے کہ آپ پھر اس کو یاد کرتے ہیں؟ عجبت لمن یقول ذکرت ربی فہل انسا فاذکر ما نسیت، کیا میں اللہ کو بھول گیا ہوں کہ اب میں اللہ کو یاد کروں؟ وہ تو مجھے یاد ہی ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال کا وقت آیا، ان کے پاس جو لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا، اور طریقہ بھی یہی ہے، جب کوئی مرنے لگے تو اس کے پاس زور زور سے کلمہ پڑھنا چاہیے، اس کو کہنا نہیں چاہیے کلمہ پڑھو، اس کے پاس پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ نے کہا پڑھو، اس نے انکار کیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ پاس کھڑے ہو کے زور زور سے پڑھنا ہے، اس کو یاد آ جائے گا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ زور زور سے کلمہ پڑھنے لگے، تو پہلے تو آنکھیں بند تھیں، جب لوگ زور زور سے کلمہ پڑھنے لگے تو انہیں آنکھیں کھولی اور مسکرائے اور فرمانے لگے مجھے یاد دلاتے ہو، مجھے یاد دلاتے ہو، میں تو کبھی اسے بھولا ہی نہیں ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا، کہا کیا ہوا؟ کب بس میں قبر میں گئی تھی، دو باتیں لکھی ہیں کتابوں میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا ہوا؟ کہا میرے پاس فرشتے آئے تھے تو مجھ سے کہنے لگے من ربکی، تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا آسمان سے۔ تو میں نے کہا تم اتنی دور سے آئے ہو تو یہاں آ کے تم اللہ کو بھول گئے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر جب تم اتنا دور سے آ کے اللہ کو نہیں بھولے تو رابعہ چند گز زمین میں اتر کے کیسے اللہ کو بھول سکتی؟ ایک بات یہ کتابوں میں لکھی ہے، اور ایک بات کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ جب ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کیا ہوا، تو کہا جب میرے پاس فرشتے آئے نا سوال کرنے کے لیے، جب فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے تو رابعہ نے کہا تم جا کے اللہ سے کہو کہ یا اللہ
تیرے تو بڑے بندے بندیاں ہیں، جب تو کروڑوں بندے بندیوں میں سے ایک رابعہ کو نہیں بھولتا، تو رابعہ کا تو ہے ہی ایک، رابعہ کا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، تو رابعہ تجھے کیسے بھول سکتی ہے؟ تیرے تو بہت ہیں، میرا تو ہے ہی تو، جب تیرے اتنے سارے ہیں تو نہیں بھولتا، اتنے ساروں کے باوجود ایک کو نہیں بھولتا، تو میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، تو میں تجھے کیسے بھلا سکتی ہوں؟ کسی وقت دل اللہ سے غافل نہ ہو۔ پہلے زمانے کے بزرگ کہا کرتے تھے، جو دم غافل سو دم کافر۔ جس لمحے میں غافل ہو جاؤں تو میں سمجھوں گا کہ میں کافر ہو گیا۔ تو ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ کو نہ بھولیں، اللہ پاک سے مانگا کریں، سجدے میں سر رکھ کے رو رو کے مانگیں، اے اللہ میں تجھے ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کی توفیق دے۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل، آپ علیہ السلام نے فرمایا، معاذ واللہ انی لأحبک، معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ان سے، یہ الفاظ ہمارے نبی نے ان کے سوا کسی کو بھی نہیں کہے، معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ پھر فرمایا، معاذ جب بھی فرض نماز پڑھو نا تو فرض نماز کے بعد ہرگز کبھی اس دعا کو نہ چھوڑنا۔ ایک دعا ہمارے نبی نے بتائی ان کو، ہرگز نہ چھوڑنا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ رب اعنی علی ذکرک، اے اللہ میری مدد کر اس بات میں کہ میں تجھے یاد رکھوں، میری مدد کر اس بات میں کہ میں تجھے و شکرک، اور اس بات میں بھی مدد کر کہ میں ہر وقت تیرا شکر کروں، کبھی ناشکری نہ کروں، و حسن عبادتک، اور اے اللہ تیری عبادت خوبصورت طریقے سے کروں، اس کی مجھے توفیق دے، اس میں میری مدد فرما۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں اور رو رو کے اللہ پاک سے مانگیں کہ اللہ مجھے غفلت سے نجات دے۔ مانگیں گے ہر وقت، اس کی مشق کریں گے۔ آسان صورت اس کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو وقتاً فوقتاً یاد دہانی کراتے رہیں، اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں، اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں۔ ہر 10 15 20 منٹ کے بعد اپنے آپ سے کہیں، عبداللہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ اپنے آپ سے کہیں ہر 10 15 20 منٹ کے بعد، اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہیں گے نا تو اللہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ یاد دہانی کراتے رہیں، یاد دہانی سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے۔ جب آپ یاد دہانی کراتے رہیں گے تو پھر آپ نے 8 بجے اپنے آپ سے کہا اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو اس کا اثر 8:03 4 5 منٹ تک رہے گا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ بھول جائیں گے، پھر 8:15 پہ پھر آپ کو ارے بات تو ذہن سے نکل گئی، وہ تو دل غافل ہو گیا، پھر آپ نے دوبارہ اپنے آپ کو یاد دہانی کرا دی۔ اب وہ جو پہلے 3 منٹ اثر رہا تھا اب 4 منٹ رہے گا، پھر 5 منٹ رہے گا، پھر 8 منٹ رہے گا، یہاں تک کہ پھر ہر آن ہر گھڑی آپ کو اللہ کا دھیان رہے گا۔ اور اس میں معاون وہ 3 باتیں جو پہلے عرض کی، نظر نیچے رکھنا، زبان کو خاموش رکھنا، پیٹ کو ہلکا رکھنا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔